پاک کے نادر نسخوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کراچی میں قرآن میوزیم قائم کیا گیا ہے، جو کافی عرصے بعد تزئین و آرائش کے لیے بند کرنے کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس میوزیم میں قدیم نادر نسخے موجود ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں اقصیٰ حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے قومی عجائب گھر کی قرآن گیلری، جو کہ کسی وقت میں لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہوا کرتی تھی، تزئین و آرائش کے بعد عوام کے لیے کھول دی گئی ہے۔ قرآن گیلری میں 4 صدی سے لے کر 16ویں صدی تک کے 52 نایاب قرآنی نسخے موجود ہیں، جن میں خط کوفی، خط ریحان، خط نستعلیق میں لکھے گئے نسخوں سمیت خط بہار میں خالص سونے کے پانی سے تحریر کیا جانے والا 600 اوراق پر مبنی نسخہ بھی شامل ہے۔ اسلامی فنون لطیفہ گیلری میں محمد بن قاسم کی آمد سے لے کر 20ویں صدی تک کے نوادرات رکھے گئے ہیں، جن میں مٹی کے برتن، اس دور کے جنگی ہتھیار اور لباس سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ شائقین کی توجہ کا مرکز ایک قالین بھی اس گیلری کا حصہ ہے، جسے ملکہ وکٹوریہ نے اپنے اردو کے استاد عبدالکریم منشی کو تحفتاً دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ 54 کلوگرام وزنی منصورہ کے دیو ہیکل کواڑ بھی گیلری کا حصہ ہیں۔ قرآن گیلری اور اسلامی فنون لطیفہ گیلری میں موجود یہ نمونے نہ صرف سنہری اسلامی ثقافت کے عکاس ہیں، بلکہ اس بات کے بھی گماز ہیں کہ اسلامی روایات اور اقدار ہمیشہ سے ہی نہایت زرخیز رہے ہیں۔ کیمرامین مرزا رخسار بیگ کے ساتھ اقصیٰ حسین، دنیا نیوز، کراچی۔ میں اس وقت موجود ہوں لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں۔ والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ کرا کے دلی حسرت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر بن کر آئیں گے، مگر اب طلباء تعلیم پر توجہ دینے کے بجائے لڑائی جھگڑے پر توجہ دیتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورو میں رونما ہوا اور 2 طلباء گروپوں میں ٹینس کھیلتے ہوئے تصادم ہو گیا، اور یہ تصادم اتنی شدت اختیار کر گیا کہ 6 طلباء زخمی ہو گئے اور یونیورسٹی میں قائم لائبریری کی کھڑکیاں، دروازے اور الماریاں بھی توڑ دی۔ ڈنڈے اور سریوں کا آزادانہ استعمال ہوا اور پولیس نے دونوں گروپوں کے فریاد پر FIR داخل کر کے 10 سے زائد طلباء گرفتار کر لیا، مگر طلباء کو یہ بات بری لگی اور جامشورو پھاٹک پر احتجاج کرتے ہوئے ٹائر نظر آتش کیا اور 2 گھنٹے تک انڈس ہائی وے بلاک کر دی۔ پولیس نے دونوں گروہوں کے طلباء کو آزاد تو کر دیا، مگر اگلے روز رات کو DPO جامشورو نے یونیورسٹی میں قائم 6 ہاسٹل میں سرچ آپریشن کر دیا، مگر یونیورسٹی انتظامیہ نے 2 دن چھٹیوں کا اعلان کر دیا اور یونیورسٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی پر 4 طلباء کی داخلہ ختم، 3 کو 3 سال کے لیے ریسٹریکٹ اور 1 ہاؤس جاب ڈاکٹر کو ہاؤس جاب ختم کر دی۔ مگر یہاں یہ علمی ادبی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تعلیمی ماحول کو سیاست سے پاک کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ طلباء کے 2 گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں یونیورسٹی انتظامیہ نے 4 طلباء کے داخلہ کینسل، 3 سال کے لیے ریسٹریکٹ کر دیا۔ کیمرامین موتی رحمان انصاری کے ساتھ امیر لنجار، دنیا نیوز، جامشورو۔ اور ناظرین، سندھ کے بعد اب نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی سرزمین کی جانب اور صوبے کی چیدہ چیدہ خبروں پر ایک نظر۔ صوبائی وزیر امور نوجوانان عبدالخالق اچکزئی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں منشیات کے خاتمے کے لیے حکومت ہر سطح پر تعاون کے لیے تیار ہے۔ صوبائی وزیر امور نوجوانان عبدالخالق اچکزئی نے چمن میں موجود منشیات کے خلاف اپنی مدد آپ کے تحت قائم ہونے والے ادارے انسداد منشیات ٹرسٹ کا دورہ کیا۔ ٹرسٹ کے بانی حاجی جانان اچکزئی نے منشیات کے عادی افراد کے لیے ٹرسٹ میں فراہم کردہ سہولیات اور مختلف کمروں اور بلاکوں کا دورہ کرایا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے ٹرسٹ کے بانی کو اپنی طرف سے ہر ممکن تعاون کی بھرپور یقین دہانی کرائی اور کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پرائیویٹ سینٹرز اور ٹرسٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، کیونکہ ان کی بدولت آج ہم چمن میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی ہیروئن کے عادی افراد نظر نہیں آتے۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی نصیر آباد میر غلام علی عمرانی نے کہا ہے کہ صوبائی کونسل کی منظوری کے بعد ضلع میں ہیلتھ، ایجوکیشن، TTC کالج اور گزارا الاؤنس کے لیے 33 لاکھ روپے تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم تقسیم کے عمل کو صاف شفاف بنایا گیا ہے۔
ڈیرہ مراد جمالی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میر غلام علی عمرانی نے کہا کہ غریب، یتیموں، معذوروں کی مدد کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کی تقسیم میں کوئی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع میں 95 لوکل زکوٰۃ کمیٹیوں میں 950 مستحقین افراد میں گزارا الاؤنس کی مد میں 20 لاکھ روپے تقسیم کر دیے گئے ہیں، جبکہ یونیورسٹیوں، کالجز، اسکولوں میں ضلع کے زیر تعلیم طلباء اور طالبات کو 6,13,000 روپے وظیفہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی سی کالج کے طلباء میں 4,62,000 روپے تقسیم کیے گئے ہیں، جبکہ ضلعی زکوٰۃ کمیٹی میں رجسٹرڈ دینی مدرسے میں 2,72,000 دیے گئے ہیں۔ ناظرین، شہروں میں گاڑیوں کی بھرمار، تجاوزات اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ کیے جانے کے باعث ٹریفک کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر بڑے شہروں میں بائی پاس بنائے جاتے ہیں تاکہ شہروں کے درمیان چلنے والی ٹریفک اندرون شہر ٹریفک کو متاثر نہ کرے، لیکن نصیر آباد میں بائی پاس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں راجہ حنیف کی یہ رپورٹ۔ نصیر آباد سے میں راجہ حنیف، میں اس وقت مین بازار موجود ہوں۔ نصیر آباد میں بائی پاس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ نصیر آباد کا شمار بلوچستان کے ان اضلاع میں کیا جاتا ہے جہاں گنجان آبادی موجود ہے۔ سبی اور جیک آباد کے درمیان نیشنل ہائی وے پر واقع نصیر آباد شہر کا سڑک جس پر ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں، ٹریفک میں اضافے اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے یہ سڑک تنگ پڑ گیا ہے۔ آئے روز حادثات اور ٹریفک جام معمول بن گیا ہے۔ ٹریفک جام ہونے کے باعث نہ صرف اسکول کے طلباء اور دفتر میں جانے والے افراد کو دیر ہوتی ہے، دوسری جانب ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس گاڑیاں بھی ٹریفک جام ہونے میں پھنس جاتی ہیں، جس سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹریفک جام اور حادثات کی روک تھام کے لیے نصیر آباد کو بائی پاس سڑک کی شدید ضرورت ہے۔ نصیر آباد کو بائی پاس سڑک کی سخت ضرورت ہے۔ بائی پاس سڑک بن جانے کے باعث ہیوی ٹریفک کو متبادل راستہ مل جانے سے ٹریفک جام اور حادثات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ ناظرین، بلوچستان کے عوام کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں آغاز حقوق بلوچستان پیکج بھی شامل ہے، جس کے تحت صوبے میں 5,000 آسامیوں کے لیے ٹیسٹ شروع کر دیے گئے ہیں۔ چمن میں بھی بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ کا انعقاد ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں اسلم اچکزئی سے۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول چمن میں۔ آغاز حقوق بلوچستان کے زیر اہتمام بلوچستان بھر کے 20,000 سے زیادہ بے روزگار گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلباء کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ 5,000 نوکریوں پر 20,000 سے زیادہ امیدواروں نے ٹیسٹ انٹرویو دیے۔ اسی طرح صوبے کے دوسرے بڑے علاقے ضلع کیربلا میں بھی 288 پوسٹوں پر 891 مرد اور خواتین امیدواروں نے ٹیسٹ اور انٹرویو دیا۔ یہ ٹیسٹ اور انٹرویو گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول گراؤنڈ میں پیکج چیئرمین ڈپٹی کمشنر خالق نظر کیانی کے زیر نگرانی ہوئے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر صوبائی وزیر امور نوجوانان کیپٹن ریٹر عبدالخالق اچکزئی نے بھی ٹیسٹ انٹرویو سینٹر کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پیکج سے صوبہ بھر کے بے روزگار نوجوانوں اور طلباء کے احساس محرومی میں ایک بڑی حد تک کمی واقع ہو جائے گی، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ غربت اور جہالت کے خاتمے کے لیے ہم بنیادی طور پر عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ آغاز حقوق بلوچستان پیکج کے نام پر فراہم کردہ 5,000 نوکریاں 20,000 بے روزگار گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ امیدواروں کے لیے ناکافی ہے۔ بلوچستان کے عوام کے ساتھ جاری طویل محرومیوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ مرکزی حکومت مزید نوکریاں فراہم کرے تاکہ محرومیوں کا یقینی خاتمہ ہو سکے۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے تیمرگرہ میں ڈاکٹروں اور عملے کی ہڑتال کے دوران حاملہ خاتون جاں بحق، لواحقین کا احتجاج۔